ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا، اللہ نے اسے بہت نعمتیں عطا فرمائیں، اولاد، صحت، عافیت، رزق۔ اس کا جو بیٹا بڑا ہوتا، جوں ہی جوانی کی دہلیز پار کرتا تو اپنے باپ کا محل، بادشاہت وغیرہ سب کچھ چھوڑ کے پہاڑوں کی طرف نکل جاتا، عبادت کرتا، اللہ کو یاد کرتا، اپنے باپ کے پاس نہ رہتا تھا۔ جتنے بیٹے آتے گئے ایسے ہی وہ اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتے گئے، بادشاہت کو ترک کرتے چلے گئے۔ بادشاہ کو بڑھاپے میں ایک بیٹا نصیب ہوا۔ اس نے درباریوں کو بلایا کہ یہ میرے بڑھاپے کا بیٹا ہے، اس کے بعد شاید مجھے اولاد نصیب نہ ہو۔ تمہیں پتہ ہے میرے سارے بیٹے وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، توبہ کی طرف مگن ہو جاتے ہیں، میرے بعد تخت پہ کون بیٹھے گا؟ تمہارا والی وارث کون ہوگا؟ ایسے کرو، یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے شروع دن سے ہی اس کے دل میں دنیا کی محبت پیدا کرو، اسے کھیل کود کی طرف لگاؤ، کوئی ایسی چیز نہ ہونے پائے جس سے یہ نصیحت پکڑ سکے۔ اس کا بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا ایک خوبصورت محل، ایک جگہ اس کے لیے بنا دو، وسیع و عریض، جس میں یہ کھیلتا رہے، دنیا کی ساری نعمتیں وہاں جمع کر دو، ارد گرد ایک بلند دیوار کھینچ دو کہ یہ کبھی باہر کی دنیا نہ دیکھ سکے۔ اگر اس نے باہر کی دنیا دیکھ لی، مجھے خطرہ ہے کہ یہ بھی ان جیسا ہو کے نکل جائے گا۔ دیوار کھینچ دی گئی، کھیل کود، ناچ گانے کا سامان سب کچھ میسر ہے، شہزادہ اسی ماحول میں بڑا ہو رہا ہے۔ ایک دن کھیلتے کھیلتے سواریوں پہ سوار ہو کے شکار کرتے باہر آیا، اسے دور دیوار نظر آئی، کہنے لگا مجھے لگتا ہے اس دیوار کے باہر بھی کوئی دنیا ہے، مجھے باہر لے چلو۔ وزیر دوڑے دوڑے بادشاہ کے پاس گئے، باپ کے پاس گئے تو اس نے کہا اس کو باہر نہ جانے دینا، مزید عیش و عشرت کا سامان کھول دو۔ وہ دنیا میں مگن ہو گیا، اپنی اس بات کو بھول گیا۔ پورا 1 سال اسی طرح گزر گیا۔ 1 سال کے بعد اتفاقاً دوبارہ شکار کرتے کرتے دیوار نظر آئی، کہنے لگا اب تو میں نے باہر جانا ہی ہے۔ باپ کو خبر دی اور کہا کہ یہ ٹلنے والا نہیں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ، پر اس کا خیال رکھنا، اس کے ساتھ دنیا کا، کھیل کود کا، گانے باجے کا سارا سامان رکھنا کہ یہ کسی اور چیز کی طرف توجہ نہ کر سکے۔ شہزادہ باہر نکلا، اپنی عیاشی میں مست ہو کے جا رہا تھا، اسے ایک بیمار بندہ نظر آیا، کمزور بندہ، کوئی سخت بیماری اسے لگی ہوئی تھی۔ اس نے سواری کو روکا، کہنے لگا یہ کیا ہے؟ درباریوں نے بتایا جناب یہ بیمار ہے، اسے بیماری لگ چکی ہے۔ شہزادے نے پوچھا کیا اس کو ہی بیماری لگتی ہے یا ہر بندہ ڈرتا رہتا ہے، ہر بندے کو لگ سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہر بندہ ہی ڈرتا رہتا ہے، ہر بندے کو بیماری لگ سکتی ہے۔ شہزادے نے کہا اس زندگی کا کیا فائدہ ہے، اس عیش و عشرت کا کیا فائدہ؟
جب بیماری کسی وقت بھی آ سکتی ہے، لیکن بہرحال وزیروں نے اسے بہلایا پھسلایا، دنیا میں دوبارہ مگن کیا، محل میں لے گئے، 1 سال گزر گیا۔ پھر اسی طرح شکار کرتا دیوار سے باہر آیا، اسے ایک شدید بوڑھا آدمی نظر آیا، کمزور آدمی جس کے منہ سے تھوک نکل رہا ہے، بغیر سہارے کے چل نہیں سکتا، شدید وہ مشکل حالت میں ہے۔ کہنے لگا یہ کون ہے؟ بتایا گیا جناب یہ ایک بوڑھا آدمی ہے، جوانی گزار چکا ہے، اب اس پہ بڑھاپا طاری ہو چکا ہے۔ کہنے لگا صرف اسی کو بڑھاپا آتا ہے یا ہر بندے نے بوڑھا ہونا ہے؟ درباری کہنے لگے جناب بات تو ایسے ہی ہے کہ ہر بندے نے ہی بوڑھا ہونا ہے، لیکن بہرحال پیچھے سے بڑے بادشاہ کا حکم سخت تھا، جلدی جلدی انہوں نے شراب وغیرہ کھولی، اسے بہلایا پھسلایا، محل میں لے گئے۔ 1 سال ایسے ہی زندگی اس کی گزرتی گئی۔ 1 سال کے بعد اتفاق دوبارہ ایسا ہوا، شکار کے لیے باہر نکلا ہوا ہے کہ ایک جنازہ آ رہا تھا، اس کے لیے ایک نئی چیز تھی۔ کہنے لگا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے جناب جنازہ ہے۔ کیا ہوا اسے؟ بندہ زندگی پوری کر چکا ہے، اس پہ موت طاری ہو چکی ہے، اسے میرے پاس لاؤ۔ لایا گیا۔ یہ بولتا کیوں نہیں؟ جناب مرا ہوا بندہ بول نہیں سکتا، اٹھو، یہ میرے ساتھ باتیں کیوں نہیں کرتا؟ شہزادے نے خود اٹھایا، لیکن مردہ کیسے اٹھے؟ کہنے لگا یہ کیا ماجرا ہے، مجھے سمجھاؤ۔ درباری کہنے لگے جناب ہر بندے کو ایک نہ ایک دن موت ضرور آئے گی، بندہ اسی طرح لوگوں کے کاندھوں پہ سوار ہو کے جائے گا، نہ چل سکے گا، نہ بات کر سکے گا۔ شہزادے کے دل میں یہ بات نے اثر کیا، گھوڑے سے اپنے آپ کو گرا لیا، اس کی حالت غیر ہو گئی، شدید گھبراہٹ طاری ہو گئی ہے۔ پکڑ کے اسے بادشاہ کے پاس لے آئے، اتنی اس کی حالت خراب ہے، قریب تھا کہ اس کا خون جاری ہو جائے۔ باپ پوچھنے لگا بیٹا یہ گھبراہٹ کس چیز کی ہے؟ تمہیں تو ابھی کچھ نہیں ہوا۔ کہنے لگا ابا جان گھبراہٹ صرف اس دن کی ہے جس دن مجھے رب العالمین کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، اس دن میں اللہ کو کیا جواب دے سکوں گا؟ بادشاہ نے، درباریوں نے سمجھایا، وہ اس کے دل میں چونکہ یہ توفیق آ چکی تھی، سب کچھ چھوڑ کے آنسو بہاتا ہوا، روتا ہوا، اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ دوسرے بھائیوں کی طرح نکل گیا۔ اللہ توبہ کرنے لگا۔ یہ واقعہ نقل فرمانے کے بعد علامہ مقدسی نقل فرماتے ہیں یہ وہ بندہ ہے کہ جسے پتہ ہی نہیں تھا اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس کے اعمال ایسے تھے، اسے کسی چیز کی خبر نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ توبہ کی جانب نکلا ہے۔ کہتے ہیں ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، ہمیں اپنے اعمال کا بھی پتہ ہے، ہمیں تو اس بات کا بھی پتہ ہے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کہتے ہیں وہ بندہ کتنا دلیر ہے جو جانتا بھی ہے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتا ہے۔ تو آئیے جب ہمیں پتہ ہے ہم نے رب کے حضور پیش ہونا ہے، ایک دن رب کی بارگاہ میں جانا ہی جانا ہے، ہمیں اپنے اعمال کا بھی پتہ ہے، تو کیوں نہ اس دنیا میں ہی توبہ کریں، ایسی سچی توبہ کریں اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما کے جنت کی سند عطا فرماتا چلا جائے۔ توبہ کیا ہے؟ یہ 1 2 3 سیکنڈ کی بات ہے، اس سے ساری کایا پلٹ جاتی ہے، کانٹا بدل جاتا ہے، حالت تبدیل ہو جاتی ہے۔ بندہ پہلے گناہوں میں غرق تھا، نافرمانیوں میں ڈوبا ہوا تھا، طرح طرح کے اس نے گناہ کیے، دل اس کا سخت ہو گیا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ایسی سچی توبہ کرتا ہے، اللہ تعالی حالت بالکل بدل کے اسے اپنے فرما بردار بندوں میں شمار کر دیتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ، انہیں لوگوں نے آ کے شکایت کی جناب ہمارے محلہ میں ایک نوجوان رہتا ہے، برے اشارے کرتا ہے، بڑی غلیظ حرکتیں کرتا ہے، سارا محلہ اس سے تنگ ہے، ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے، آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ آپ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، نوجوان باہر آیا تو آپ نے اس سے کہا لوگ تجھ سے تنگ ہیں،
اب ایک ہی حل ہے کہ تم یہ محلہ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ کہنے لگا میرا محلہ ہے، میرا گھر ہے، میں کیوں چھوڑ کے جاؤں؟ آپ نے کہا اچھا اپنا گھر بیچ کے چلے جاؤ، کہیں اور گھر لے لو۔ وہ ذرا دلیر تھا، کہنے لگا میرا گھر ہے، میں گھر بھی نہیں بیچتا۔ آپ نے کہا ہم بادشاہ کو تیری شکایت لگائیں گے، حاکم وقت کو جا کے تیری شکایت لگائیں گے۔ کہنے لگا میں زیادہ قریب ہوں، میں تمہاری نسبت بادشاہ کے زیادہ قریب ہوں۔ آخر میں آپ نے کہا ہم پھر تیرے لیے بد دعا کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں دعائے جلال کریں گے۔ وہ اتنا دلیر ہو چکا تھا، کہنے لگا اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ مجھ پہ رحم کرنے والا ہے۔ اب اس سے زیادہ آپ کیا کہہ سکتے تھے؟ آپ مایوس ہو کے گھر کی جانب چلے، غصے کے عالم میں کہ آج اس کے لیے بد دعا کروں گا۔ ادھر اس کی حالت تبدیل ہونا شروع ہوئی۔ اسے بھی سوچ آئی کہ وقت کا ولی میرے دروازے پہ چل کے آیا تھا، میں نے اسے کیا جواب دے دیے ہیں، اتنے سخت جواب، وہ بھی اللہ کے ولی کو۔ اس کی حالت تبدیل ہونا شروع ہوئی۔ سوچ کے دروازے کھلے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ایک ایک کر کے اپنے سارے اعمال اسے یاد آ گئے، رونا شروع کر دیا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگا کہ مولا معاف فرما دے، گڑ گڑا کے رونے لگا۔ حضرت مالک بن دینار اسی جلال کے عالم میں دن گزرا، عشاء کی نماز پڑھی، انہیں وہ جوان یاد آ گیا، اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ آسمانوں سے آواز آئی مالک بن دینار ایسی غلطی نہ کرنا، میرے ایک ولی کے لیے بد دعا کیوں کرتے ہو؟ پہلے وہ میرا نافرمان بندہ تھا، تمہارے نکلنے کے بعد اس نے توبہ کی ہے، میں نے اسے اپنے ولیوں کی صف میں شامل فرما دیا ہے۔ تو توبہ میں صرف اتنا وقت لگتا ہے، انسان کا اخلاص چاہیے، خلوص چاہیے، شرمندگی چاہیے۔ بعض بزرگوں نے یہ بات نقل کی، شیطان بندے کو گناہ کی طرف لگاتا ہے، وسوسے سے گھیر گھار کے شیطان کی چالیں بہت زیادہ۔ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں میں ساری زندگی شیطان کی چالیں ہی نہیں گن سکا، بہت زیادہ اس کے مکر و فریب ہیں۔ کہتے ہیں شیطان بندے کو پھسلا کے گناہ کرواتا ہے، جب بندہ گناہ کر لیتا ہے پھر چونکہ ہے تو مسلمان، ہے تو ایمان والا، اس کے اندر سے شرمساری اٹھتی ہے، گناہ پہ ندامت آتی ہے، افسوس ہوتا ہے، وہ گناہ پہ اتنا شرمسار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی شرمساری کی وجہ سے اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ جب وہ اپنی شرمساری کی وجہ سے جنت چلا جاتا ہے، شیطان کہتا ہے کاش میں نے اس بندے سے گناہ نہ کروایا ہوتا، کاش میں نے اسے برائی کے رستے پہ نہ لگایا ہوتا، میں تو اسے جہنم کی طرف لے کے جا رہا تھا، اس نے ایسی سچی توبہ کی ہے اللہ تعالیٰ نے معاف فرما کے اسے جنت عطا فرما دی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ ہی ہے جو ان بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے، اللہ ہی ہے جو ان گناہگاروں کی توبہ قبول کرتا ہے، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ ان کے صدقات قبول فرماتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ تعالیٰ ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا، اللہ تعالیٰ ہی نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تو قرآن پاک کا انداز ہمیں بیدار کر رہا ہے، ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے کہ اللہ ہی وہ مالک حقیقی ہے جو تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہے۔ آئیے بڑی مقدس رات ہے، اس رات اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دو آنسوؤں کا نذرانہ پیش کیجئے، اپنی عاجزی پیش کیجئے، آپ کی عاجزی آپ کے آنسو بعد میں نکلیں گے، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما کے نیکیاں پہلے بناتا چلا جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے استغفار کیا
اس نے گناہ پر اصرار نہیں کیا، اگرچہ ایک دن میں 70 بار اسی کام کا اعادہ کرے، ایک دن میں 70 بار وہی برائی کرتا ہے، پھر استغفار کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، پھر استغفار کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، پھر اللہ سے توبہ مانگتا ہے، فرمایا وہ ایسا بندہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک شخص نے پوچھا جناب بڑا گناہ کیا ہے، کسی بڑے سخت گناہ کے بارے میں پوچھا، کیا توبہ قبول ہو جائے گی؟ کیا میری معافی اللہ منظور کرے گا؟ آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا، کچھ دیر کے بعد چہرہ اس کی طرف کیا تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ فرمایا سنو، جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، کبھی بند ہوتے ہیں کبھی کھلتے ہیں، ایسا ہی سلسلہ جاری رہتا ہے، بس ایک دروازہ توبہ کا ایسا دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، قیامت تک کے لیے اللہ نے اسے کھلا ہی رکھا ہے۔ تو دن ہو یا رات ہو، سفر ہو یا حضر ہو، محفل ہو یا خلوت ہو یا جلوت ہو، کوئی بھی موقع ہو، توبہ کا دروازہ ہمیشہ ہی کھلا ہے۔ دیر ہے تو بندے کی طرف سے، دیر ہے تو ہماری طرف سے، آئیے اس جنت کی طرف سفر تیز کیجئے جس کا اللہ نے ارشاد فرمایا جنت جانا ہے آہستہ نہ چل کے جاؤ، ذرا تیز چل کے جاؤ۔ تو اللہ تعالی ہمیں توبہ میں، استغفار میں، آہوزاری میں جلدی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ ابو علی دقاق رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک مرید تھا ان کا، توبہ کی، اپنے آپ کو پاکیزہ کیا، لیکن توبہ ٹوٹ گئی، ہے بندہ ہے، شیطان نے بہلا پھسلا دیا، توبہ پہ قائم نہ رہ سکا، گناہ ہو گئے، سستی ہو گئی۔ ایک دن وہ سوچ رہا تھا اگر دوبارہ توبہ کرے گا تو اس کا کیا حکم ہوگا، اگر میں دوبارہ اللہ سے معافی مانگوں کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ آسمانوں سے آواز آئی، تم نے ہماری اطاعت کی، ہم نے شکریہ کے ساتھ تمہاری اطاعت کو قبول کیا، ہم نے تمہاری فرما برداری کو قبول کیا، تو نے ہمیں چھوڑ دیا، ہم نے تجھے نہیں چھوڑا، ہم نے تجھے مہلت عطا کی، تو ہمارے در سے دور ہو گیا، ہم نے تجھے مہلت دے دی، اگر دوبارہ واپس آؤ گے کچھ نہیں کہا جائے گا، رحمتیں تمہارا استقبال کرتی نظر آئیں گی۔ تو کتنے ہی واقعات، قرآن پاک کی کتنی آیات، حضور کے کتنے فرامین اس بات پہ شاہد ہیں، جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، دیر صرف توبہ کی ہوتی ہے۔ اور یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیے، آپ جانتے ہیں توبہ بھی وہی بندہ کرتا ہے جسے اللہ توفیق دیتا ہے۔ نیکیاں ہم خود کر سکتے ہیں؟ نہیں، نیکی کی توفیق اللہ کی جانب سے، ایک سجدہ بھی اپنی ہمت پہ، اپنی قوت پہ ہم نہیں کر سکتے۔ حضرت بی بی رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا، ان سے ایک شخص نے پوچھا کہ مائی صاحبہ بتائیے میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ آپ نے بڑا عظیم نقطہ سمجھایا، فرمایا یہ بات یاد رکھو، توبہ بھی تم اسی وقت کرو گے جب پہلے اللہ تمہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اللہ اپنے بندوں سے واقف ہے، دیکھ لیتا ہے میرا بندہ گناہوں کی دلدل میں غرق ہو رہا ہے، اللہ توبہ کی ایک ایسی تجلی عطا فرماتا ہے، گناہوں کے سارے دفتروں کو خاکستر کرتے ہوئے بندے کو جنت لے جایا کرتی ہے۔ مل کے درود پاک پڑھیے، مولایا صلی آباداً علی حبیبک خیر الخلق کل۔ پھر آپ ہی سیدہ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا، ان کے زمانے میں ایک بزرگ تھے، شیخ صالح ان کا نام ہے، جہاد کے شوقین تھے، عبادت گزار تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ جو ایک دروازے پہ دستک دیتا رہتا ہے وہ دروازہ ایک دن کھل جاتا ہے،
جو ایک دروازے پہ دستک دیتا رہتا ہے، دروازہ کب تک بند رہے گا؟ ایک نہ ایک دن اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ کہنے لگی توبہ کا دروازہ بند ہی کب ہوا ہے، اسے کھلوانے کے لیے دستک کی ضرورت پیش آئے۔ توبہ کا دروازہ اس پہ دستک بھی نہیں دینی پڑتی، ادھر بندے کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بازوں پھیلا کے اس کا استقبال کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو آج کی رات گناہوں کی معافی کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کچھ نہیں پیش کرتے، اپنی عاجزی پیش کرتے ہیں، انکساری پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں استغفار کی، توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اس توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں آئندہ زندگی زیادہ سے زیادہ بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ عبد الخالق قصوری لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا ارشاد پاک میں نے کئی دفعہ سنایا، بڑا امید افزا ہے، ایمان افروز ہے، بندے کی سوچ کے سارے زاویے سدھر جاتے ہیں، انسان کو ایک نئی توانائی محسوس ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ماضی تمہاری زندگی کا پچھلا حصہ اس کو چھوڑ دو، اسے ایک لمحے کے لیے بھول جاؤ، جو ہونا تھا ہو گیا، آنے والا مستقبل ہے، آنے والا کل ہے، وہ اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ تمہارے ساتھ اچھا کرے گا۔ جو تمہارا حال یہ وقت چل رہا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر لو، اللہ اگلی پچھلی ساری زندگی کو سنوارتا چلا جائے گا۔ تو ہمیں ایک سیکنڈ کے لیے اپنی سابقہ زندگی کو فراموش کرنا ہوگا۔ نمازیں جو رہتی ہیں وہ ادا کرنی ہے، کسی کا حق رہتا ہے وہ ادا کرنا ہے، آئندہ آنے والا کل ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ جو رمضان شریف کے باقی دن ہیں اس میں توجہ کے ساتھ عبادت کر لیں، اللہ تعالیٰ بڑی مہربانی عطا فرماتا چلا جائے گا۔ بندے کا کام ہے کوشش کرنا۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے برادر گرامی شیخ محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک سفر پہ جا رہے تھے کہ چند قبریں تھیں پاس، تو آپ آرام کا وقت آیا، ظہر کا، دھوپ بڑی تھی، سائے میں بیٹھ گئے، تو آپ کو ایک قبر سے آواز آئی کہ میرے لیے قرآن پاک ہی پڑھ دیجئے۔ آپ قرآن پاک پڑھ رہے تھے، قرآن پاک جب آپ نے ختم کیا، اپنی جو پڑھائی کرنی تھی وہ قرآن پاک کی پڑھائی ختم کی، تو قبر سے آواز آئی کہ مدتوں ہو گئی ہیں قرآن پاک کی آواز سنے ہوئے، اگر آپ تھوڑی دیر قرآن پاک پڑھ دیں گے ہمیں مزید راحت مل جائے گی۔ آپ نے قرآن پاک اور پڑھا، نسبتاً زیادہ پڑھا، پھر جب آپ خاموش ہو گئے پھر قبر سے آواز آئی کہ ہمارے لیے تلاوت ہی کر دیجئے، نامعلوم کتنے سال ہو گئے قرآن پاک کا ایک حرف سنے ہوئے۔ آپ نے نسبتاً زیادہ قرآن پاک پڑھا، جب آپ خاموش ہو گئے، اب قبر والے کو بار بار کہتے ہوئے شرم آ رہی تھی کہ میں بار بار ان کو کہوں کہ میرے لیے قرآن پاک پڑھیں۔ وہ آپ کے بھائی جو آرام کر رہے تھے ان کی خواب میں آیا کہ جناب قرآن پاک سے ہمیں بڑی رحمتیں مل رہی ہیں، اپنے بھائی کو کہیے تھوڑا سا اور قرآن پاک ہمارے لیے پڑھ دیجئے۔ قرآن پاک پڑھنے کا موقع آج ہے، نیکیاں کرنے کا موقع آج ہے، پھر ایسا نہ ہو کہ ہمیں سالوں سال اس بات کا انتظار کرنا پڑے کوئی ہماری قبر پہ آئے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ ہی پڑھ دے۔ آپ نے پھر اپنے بھائی کے کہنے پہ اچھا خاصا قرآن پاک پڑھا، اور آپ نے پوچھا اس قبر والے سے کہ تیرے ساتھ کیسا معاملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کہنے لگا مجھے بہت زیادہ انعام، بہت زیادہ مرتبہ نہیں ملا، لیکن ایک بات کا بڑا سکون ہے، مجھے ایک سیکنڈ کے لیے بھی عذاب نہیں ہوا، مجھے کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہیں آئی، مرتبہ بہت بڑا نہیں ملا لیکن عذاب ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں آیا۔ تو آپ نے کہا عذاب کا نہ ہونا یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، تمہیں یہ مرتبہ کس وجہ سے ملا؟ کہنے لگا میں ساری زندگی سوچتا رہا کہ دنیا کی مصروفیات ہیں، میں انہی میں غرق ہو جاؤں گا، مصروفیات کو مختصر کر کے ترک کر کے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کا وقت آ گیا ہے۔
میں اب اللہ کی عبادت کروں گا۔ ساری زندگی سوچتا ہی رہا، عبادت کر نہیں سکا، میری نیت اچھی تھی، اللہ نے نیت کا ثواب دیا، مجھ سے ہر قسم کا عذاب معاف فرما دیا ہے۔ تو توفیق دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اپنے روز معمولات کو دیکھیے کہ ہم کس معمول کو چھوڑ سکتے ہیں، اس کی جگہ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ ہماری زندگی کے بے شمار مصروفیات ہمارے سامنے آ جائیں گی جنہیں ہم نے فضول اپنایا ہوا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں مقصد حقیقی کی طرف توجہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی آخرت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات، چونکہ وقت ہو رہا ہے، خواجہ بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے خواب میں حضور حیدر کرار شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی زیارت کی تو عرض کرنے لگے جناب کوئی نصیحت عطا فرما دیجئے، آپ کی زیارت ہوئی، کوئی ایسی بات جسے میں پکڑ لوں۔ فرمایا بس ایک چیز کا خیال رکھنا، تو مردہ تھا اب زندہ ہو گیا ہے، تو دوبارہ مردہ ہو جائے گا، اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے تیرا گھر کبھی نہیں رہ سکتا، اس دنیا میں تیری سکونت ہمیشہ کے لیے کبھی بھی نہیں رہ سکتی، اس کو یاد رکھنا، ایک نہ ایک دن تم نے کوچ کر کے جانا ہے۔ جو اس بات کو سمجھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فکر آخرت کی توفیق کے ساتھ نیک اعمال کی سعادت عطا فرما دیتا ہے۔ تو صلاۃ و تسبیح کی نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، چند مرتبہ پڑھ لیجئے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ